الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نام ملتی پڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد اور ثنا کے بعد پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرے ناشکر نہ بنو بلکہ میرا شکر ادا کرو ہر حال میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو، میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا. تم لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر بلند کرو، میں بہترین جماعت فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ لمبی زندگی کا نسخہ
جو چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو، اس کا نسخہ یہ ہے کہ خود کو فنا کر اس ذات میں جس کو فنا نہیں، خود کو فنا کر اس ذات میں جس کو بقا ہے، فنا نہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اس ذات میں فنا کر دو، پھر ساری زندگی پھر لمبی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی پھر زندگی ہے، موت نہیں، بقا ہے، فنا نہیں۔ اس کا شرط یہ ہے کہ خود کو فنا کر اس ذات میں جس کو فنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال دولت ہے، گاڑی بنگلے ہیں، وہ سکون میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ تمہارے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کے مرتبے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی تھے۔ ایوب علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان اس وقت آسمانوں پر چڑھا کرتا تھا، جہاں چاہتا تھا رک جاتا تھا، ٹھہر جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس کو اوپر جانے کی اجازت نہ ملی۔ پہلے وہ آسمانوں پر چڑھا کرتا تھا، شیطان اوپر آسمان کی طرف گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ میرے ایوب کا کیا حال ہے؟ تو اس شیطان نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیری اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہے، ان کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہے، ان کی اولاد بھی ہے، کثیر تعداد میں کھیتی باڑی مال اور دولت ہے، اس لیے وہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لعین تو جھوٹ بولتا ہے، وہ میرا سچا نبی ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، میری محبت میں وہ ذکر کرتا ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس پر مسلط ہو سکوں، اس کو برگلا پھسلا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر شیطان کو روح کے علاوہ ہر چیز پر مسلط کر دیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش شروع ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو عبادت کر رہے تھے تو شیطان لعین جو ہے اس نے آ کر اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ورغلانا ہے، محنت کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کر اوپر سے آگ برسائیں گے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین جل جلالہ کی محبت میں اس کا ذکر کرتے تھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اسی طرح ایوب علیہ السلام علیحدہ عبادت خانے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے تھے۔ آپ عبادت میں مصروف تھے، شیطان لعین آیا، اس نے آ کر اوپر سے آگ برسا دی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال، ساری دولت، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے، وہ شیطان لعین حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اے ایوب آپ یہاں آ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ادھر گھر جا کر دیکھیے
ایوب علیہ السلام نے اس شیطان لعین کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ آپ عبادت میں مصروف رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الحمدللہ الذی اعطانی ثم اخذ منی۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت فرمائی کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس خالق اور مالک نے مجھے مال دیا تھا، اب اس مالک نے مجھ سے واپس لے لیا ہے، میں اس رب العالمین کی رضا پر راضی ہوں۔ شیطان نے جب یہ سنا نا امید اور ذلیل و خوار ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سامعین محترم، شیطان لعین نے کوشش جاری رکھی، حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح عبادت میں مصروف رہے۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان لعین اور اس کے چیلے شیطان اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد 14 بچے تھے، 14 بچے، 8 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ 14 بچے روزانہ ایک ہی دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک کے گھر میں سب آ کر کھانا کھاتے، دوسرے دن دوسرے گھر میں، دوسرے کے گھر میں سب اکٹھے ہو کر جا کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ یہ معمول تھا آپ کی اولاد کا، آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ اتفاق اور محبت تھی آپس میں کہ ایک کے گھر میں سب کھانا تناول فرماتے تھے، دوسرے دن دوسرے کے گھر میں۔ تو سامعین محترم، سب گھر میں ایک ہی دستر پر کھانا تناول فرما رہے تھے، ادھر شیطان جمع ہو گئے، انہوں نے اوپر سے دیواریں گرا دی، چھت گرا دی، 14 کے 14 بچے وہیں پر انتقال فرما گئے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس وہی شیطان دوبارہ جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر جا کر دیکھیے کہ اللہ نے تمہارے بچوں کے اوپر چھت گرا دی ہے، جس سے 14 کے 14 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی، نماز پڑھتے رہے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ الذی اعطانی ثم اخذ منی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے جس نے مجھے مال دیا تھا، اب اولاد بھی فوت ہو گئی ہے، تو میں اس رب العالمین کی رضا پر راضی ہوں۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، اب ان دونوں سے علیحدہ فارغ ہو کر اب زیادہ رب کے عشق میں اس کی تلاوت کروں گا، اس کی عبادت کروں گا۔ اب سکون سے بیٹھ کر بے فکر ہو کر اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ تو سامعین محترم، حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عشق میں، محبت میں اس کی عبادت فرما رہے ہیں۔ اب آپ لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، شیطان تیسری مرتبہ آیا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ناک میں اور منہ میں پھونک مار دی، پھونک ماری، جس سے آپ کا جسم پھول گیا، بخار ہو گیا، زبردست پسینہ آنے لگا۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ کی گھر والی حضرت رحمت بی بی نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مال اور دولت اور اولاد کے غم کی وجہ سے اور زیادہ دیر عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت ناساز رہتی ہے، آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا فرما دیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی
کہ اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک چیچک کی بیماری نکل آئی، بیماری پھیل گئی، جسم میں پیپ پڑ گئی اور کیڑے پڑ گئے پورے جسم میں، بدن کھوکھلا ہو گیا۔ اب 2 کیڑے باقی رہ گئے، جسم کھوکھلا ہو گیا، بدن کھوکھلا ہو گیا، اب صرف 2 کیڑے باقی رہ گئے تھے۔ 2 کیڑے، ایک دل کی طرف مائل ہوا، دوسرا زبان کی طرف مائل ہوا، 2 کیڑے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک دل کی طرف مائل ہوا، دوسرا زبان کی طرف جب کیڑے مائل ہوئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم تیری طرف سے لاکھ مصیبتیں آ جائیں، آفت اور بلائیں آ جائیں، میں ہر مصیبت پر صبر کروں گا، لیکن یا رب العالمین 2 کیڑے ایک زبان کی طرف مائل ہے، ایک دل کی طرف ہے، جب میرے دل کو کاٹے گا، زخمی کرے گا تو تیرے میرے درمیان جو عشق ہے، محبت ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ جب میری زبان کو تکلیف پہنچائے گا، یا اللہ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرا ایک سانس بھی نہ گزرے تیرے ذکر کے بغیر، میری تمنا ہے کہ کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے غافل نہ ہو جاؤں۔ یا اللہ جب دل کو تکلیف پہنچائے گا، زبان کی طرف آئے گا، تکلیف پہنچائے گا تو یا اللہ محبت میں کمی آ جائے گی، زبان ذکر سے رک جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہی نازل فرمائی کہ اے ایوب تجھ سے پہلے 70 نبیوں نے مجھ سے آزمائش طلب کی، تجھ سے پہلے 70 نبیوں نے آزمائش طلب کی تو میں نے تجھے پسند کیا۔ بظاہر تو یہ بیماری، یہ آفت تیرے لیے بلا ہے، لیکن حقیقت میں میری رحمت اور تیرے لیے دوستی ہے، حقیقت میں محبت اور دوستی ہے میری، بظاہر یہ بیماری ہے، آفت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی زیادہ علیل تھے، بیمار تھے۔ آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تندرستی کی حالت میں زیادہ سال گزارے ہیں اور بیماری میں صرف 18 سال گزارے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے کہوں کہ یا اللہ مجھے شفا دے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، حالانکہ 18 سال گزر گئے بیماری کو۔ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تندرستی میں زیادہ سال گزارے، بیماری کی حالت میں صرف 18 سال گزارے، مجھے رب العالمین سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے کہوں کہ یا اللہ مجھے شفا دے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت سے 2 انار لے جا، ایوب علیہ السلام کو دے، یہ کھائیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جبرائیل حاضر ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی، عرض کی کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انار جنت سے مجھے حکم فرمایا ہے، یہ کھا لیجئے۔
جب آپ نے کھائے تو آپ کی اندرونی بیرونی ظاہری باطنی بیماری ختم ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس پتھر پر پاؤں ماریے۔ آپ نے بایاں پاؤں مارا، چشمہ نکلا جس سے آپ نے غسل فرمایا، پھر دایاں پاؤں مارا، اس سے ایک چشمہ جاری ہوا ٹھنڈے پانی کا، جس سے آپ نے اس پانی کو پیا تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن منور ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، ہم نے انہیں دوبارہ اولاد دی، دوبارہ اولاد بھی دی، وذکرى للعابدین۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ذکر ہے، واقعہ ہے، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ 18 سال بیماری کو ہو گئے، کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ لاکھ مصیبتیں بلائیں نازل کرے، ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو، اگر اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے، آخرت میں بھی پار ہے۔ اس لیے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے باہر جنگل کی طرف گئے، تھکاوٹ کا غلبہ تھا آپ پر، آپ تھکاوٹ سے آپ پر غلبہ تھا، آپ نے سوچا کہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، اگر میں سو جاتا ہوں تو بھیڑیے بکریوں کو کھا جائیں گے، تو مجھ پر تھکاوٹ کا غلبہ بھی ہے، تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گئے۔ جب آپ اٹھے، آرام سے اٹھے، جاگے، کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا آپ کا عصا مبارک لیے ہوئے بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ تو کہا مولا یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، پھر میں تمہارے لیے ایسے ہو جاؤں گا جیسے تم چاہتے ہو۔ اے موسیٰ تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، پھر میں تمہارے لیے ایسے ہو جاؤں گا جیسے تم چاہتے ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تفصیلاً انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔